فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کی بھی بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو اپنے بندوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آتا ہے. اسی پیارے اللہ کے لیے تعریفیں ہیں جس نے اپنے دین کامل کی باتوں کو واضح اور کھول کھول کر اپنے بندوں کے لیے بیان کیا. بعد اس کے کروڑ خوب درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آقا، دو جہاں کے سردار، جنہیں رب العالمین نے ہمارے اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا. محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے. آیت اتنی جامع، اتنی بنیادی، اتنی اہم آیت ہے، دل چاہتا ہے کہ بس اسی ایک آیت کی تفسیر بیان کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں اور وقت کے ختم ہونے کو متعین نہ کروں. صرف ایک ہی آیت کی تشریح، اس کی تفسیر بیان کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں اور یہ بات کب ختم ہو اس کی پرواہ نہ کروں. اتنی جامع، اتنی اہم آیت، ایسا لگتا ہے کہ بس مجھے کرنا یہ ہے کہ 2 + 2 4 ہوتے ہیں. حالات نے، ماحول نے، لوگوں نے اس مسئلے کو، جو 2 + 2 4 والا مسئلہ تھا، اتنا ٹپیکل، اتنا مشکل بنا دیا کہ لگتا ہے صرف 2 + 2 کے 4 ہونے کو ثابت کرنے کے لیے مجھے گھنٹوں صرف اسی مسئلے کے تعلق سے بیان کرنا پڑے گا. الگ الگ پیرائے سے، الگ الگ انداز سے، الگ الگ دلائل سے، قرآن مجید سے، احادیث سے، صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے اقوال سے، صرف ایک ہی بات کو سمجھانے کے لیے. آیت اتنی جامع ہے، اتنی اہم ہے. آیت ہے سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، پارہ نمبر 2، رکو نمبر 29 کی آیت نمبر 230. اور یہ آیت ہے حلالے کے تعلق سے. یہ آیت ہے حلالے کے تعلق سے. آئیے اس آیت کا لفظی ترجمہ دیکھیں، پھر ہم اس کی تشریح اور اس کی تفسیر کو بھی جانیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا فَإِن طَلَّقَهَا،
لہذا جب کہ تم اس کو طلاق دے دو. آیت کی ابتدا کا انداز یہ بتلا رہا ہے کہ اس آیت کا بڑا گہرا تعلق ہے پچھلی آیت سے اور پچھلی آیت سے. فَإِن طَلَّقَهَا جب تم اس کو طلاق دے دو تو پھر آگے اللہ تعالیٰ حکم بیان کر رہا ہے کہ کیا کیا جائے. پچھلی آیتوں میں کیا ہے؟ اللہ نے طلاق دینے کا طریقہ اپنے بندوں کو سکھلایا اور بتلایا کہ طلاق کس طرح دی جائے. تو اللہ کہتا ہے جب تم میرے مطابق طلاق دے دو اپنی بیویوں کو کسی نا اتفاقی اور ناگزیر حالات کی وجہ سے جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو میرے طریقے کے مطابق جو میں نے سکھایا قرآن مجید سے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو طریقہ میں نے سکھا اگر اس کے مطابق اگر تم طلاق دو کہ طلاق بتہ یعنی آخری طلاق تیسری طلاق ہوگی تو اس کے بعد کیا کیا جائے؟ اللہ نے کہا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ پھر اس شوہر کے لیے اس خاوند کے لیے حلال نہیں ہے اس طلاق کے بعد تیسری طلاق کے بعد. کیا حلال نہیں ہے؟ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ رجوع کرنے کا حق نہیں ہے. اپنی بیوی کی طرف رجوع کرنے کے لیے وہ حلال نہیں ہے. وہ اپنی بیوی کو حلال نہیں سمجھ سکتا استعمال کرنے کے لیے. اپنی بیوی کو رجوع نہیں کر سکتا تیسری طلاق دینے کے بعد. کب تک؟ حتی تنکیح زوجن غیرہ جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح نہیں کر لیتی تب تک اپنی بیوی کو جس کو اس نے طلاق دی تھی تیسری طلاق کے بعد اب وہ اس کی بیوی نہیں رہی اس کے لیے وہ غیر محرم ہو گئی اس وقت تک اس سے وہ رجوع نہیں کر سکتا. اس وقت تک وہ میاں بھی نہیں ہو سکتے تب تک وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے. قرآن میں اتنا ہی ذکر ہے. آگے چلے فَإِن طَلَّقَهَا وہ عورت اس کا نکاح کسی دوسرے مرد سے ہو گیا ہے اگر وہ بھی اس کو طلاق دے دے یا پھر ضمنی طور پر وہ مر جائے وہ بیوہ ہو جائے. فَإِن طَلَّقَهَا اس دوسرے مرد نے بھی اس کو طلاق دے دیا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اب ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. اس مرد پر اس عورت پر جو ایک وقت میں میاں بیوی تھے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے أَن يَتَرَاجَعَا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو رجوع کر لیں. تراجع رجوع سے بنا ہوا لفظ ہے. آپس میں ایک دوسرے کی طرف پھر سے باہمی مفاہمت کے ساتھ پھر سے نکاح کر لے پھر سے میاں بھی بن جائے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. بڑی بہترین شرط اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے بھی لگائی اور کہا ان ظنّا ان یقیما حدود اللہ. کیا ہے آیت؟ ان ظنّا بڑا اہم لفظ ہے لفظ ظن. میں بہت ساری تفسیریں پڑھتا رہتا ہوں پرانی بھی نئی بھی. بعض لوگوں کو قرآن مجید کے لفظ ظن سے بھی مغالطہ ہو گیا ہے اور اس ایک لفظ سے بھی بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوئے ہیں صرف لفظ ظن سے. عربی میں عام طور پر ظن کے معنی گمان کے ہیں. عربی میں عام طور پر عربی زبان میں عربی لینگویج میں ظن اور غوی جو آتا ہے ظن کے معنی گمان کے ہیں. گمان مطلب اندازہ خیال. مگر جب بھی قرآن مجید نے اس لفظ کا استعمال کیا یقین کے لیے استعمال کیا. حیرت انگیز بات ہے. بالکل متضاد بالکل اپوزٹ. قرآن مجید میں جہاں کہ بھی ظن کا لفظ اللہ نے استعمال کیا یقین کے لیے استعمال کیا ہے. بہت سی آیتیں ہیں مثال کے طور پر دی جا سکتی ہیں مگر موضوع یہ نہیں ہے میرا. تو یہاں پہ لفظ اللہ نے ظن استعمال کیا اور یقین کے لیے استعمال کیا. دیکھیے کیسے وَإِن ظَنَّا اگر وہ اس بات کا یقین کرے یقین رکھے اس بات کو بھی جان لے أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکتے ہیں. دونوں میاں بیوی دوبارہ نکاح کر کے گھر بسانے کے لیے پھر سے ان کا اللہ کے حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے, اللہ کے حدود کو قائم رکھنا ضروری ہے. اگر یہ رکھ سکتے ہیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں, لیکن پہلے اللہ کی حدود کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے, اللہ کے حدود سے تجاوز کرنے ہی کی وجہ سے ان کے دونوں کے درمیان طلاق ہوا تھا یا خلا ہو گیا تھا. طلاق ہوگا یا پھر خلا ہو گیا. اللہ کے حدود خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ہوا, جس کی سزا انہیں یہ ملی کہ اس عورت کو کسی غیر مرد کے ساتھ نکاح کرنا پڑا. پھر اس نے جب طلاق دی تو پھر اب چاہے تو یہ رجوع کر سکتے ہیں. شرط کیا لگا اس کے لیے؟ اللہ کی حدود کو قائم رکھنے کا یقین ہو. دیکھیے اگر ظن کا ترجمہ اگر یہ کیا جائے, وہ ان ظن, اگر انہیں ڈاؤٹ ہو, شک ہو کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکتے ہو تو رجوع کرو. کوئی معنی اور مفہوم ہی نہیں نکلتا اس کا. اور ڈاؤٹ ہے, شک ہے, اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے بلکہ, تو پھر رجوع کرنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا. اللہ نے کہا رجوع اگر کرنا چاہتے ہو تو اس بات کی یقین دہانی کراؤ پہلے کہ تم اللہ کی حدوں کو قائم رکھو گے. اللہ کی حدود کیا ہے؟ شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے گا, بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے گی. شوہر نام نسخے کا ذمہ دار ہوگا, جو کھائے گا وہ کھلائے گا, جو پہنے گا وہ پہنائے گا. اپنے گھر کے علاوہ کہیں اس کو اکیلی نہیں سلائے گا, اس کو اپنے خود کے اکیلے گھر میں بھی اس کو اکیلے نہیں سلائے گا اور خود باہر نہیں سوئے گا. اس طرح بیوی پر حقوق یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کا خیال رکھے گی اور اس کے بستر پر کسی ایسے شخص کو آنے نہیں دے گی جس کو وہ پسند نہیں کرتا. اسی طرح عورت کا یہ حق ہے کہ شوہر اسی کے ساتھ مجامعت کرے گا, اسی کے ساتھ انٹر کورس کرے گا. یہ حق کسی اور کو نہیں دے گا. اور عورت یہ حق ادا کرے گی شوہر کا کہ وہ اپنے ہی شوہر کے ساتھ مجامعت کرے گی, سیکس کرے گی, انٹر کورس کرے گی, کسی اور کے ساتھ نہیں کرے گی, اس کا حق ہے. دونوں میاں بیوی شادی کرنے کے بعد بھی اگر برائی میں مبتلا ہے, حرام کاری میں اور زنا خوری مبتلا ہے, تو اللہ کی حدیں پامال کرنا ہے. اللہ نے دونوں کو اپنے کلیمے کی برکت سے, اپنے کلیمے کے ذریعے سے دونوں کو حلال کیا کہ ایک دوسرے کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اللہ کی حدود کا خیال رکھنا لازماً ہے, ضروری ہے, شرط ہے. اللہ نے کہا اگر کر سکتے ہو تو پھر دوبارہ رجوع کر سکتے ہو. پھر آگے اللہ نے کہا, اللہ اکبر, بہت پیاری آیت, بہت پیارا ٹکڑا اللہ نے بیان کیا, حیرت انگیز بات. اور ایسا چن چن کر اللہ تعالیٰ الفاظ استعمال کرتا ہے نصیحت کے لیے, بات کے اختتام کرنے کے لیے, دا اینڈ بولنے کے لیے. ایسے چن چن کر اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے. ایسا لگتا ہے قیامت تک اگر ان پر R&D کی جائے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کیا جائے, تحقیق کی جائے, تو ان کی گہرائی اور گہرائی تک شاید نہیں پہنچ سکتے. اتنے راز اور رموز اس میں سے نکلتے رہیں گے. کیا کہ اللہ نے حلالے کا ذکر کر کے کیا کہا تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں. کیا ہے حد؟ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایک شوہر طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو, جب تیسری طلاق ہو جاتی ہے تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی غیر مرد سے, دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے, پھر وہ اس کو طلاق دے دے تو پھر یہ دونوں رجوع کر سکتے. شرط یہ ہے کہ اللہ کی حدود کا خیال رکھے, اللہ کی حدود کو قائم رکھے. اللہ نے یہ اصول سمجھا ہے, طلاق کا بھی اور رجوع کا بھی, حلالے کا بھی اللہ نے طریقہ سمجھا. کہا ان کا حدود اللہ, یہ ہے اللہ کے حدود, اللہ کی پابندیاں, اللہ کے باؤنڈریز, اللہ کے رولز اینڈ ریگولیشن. یبینھا, یہ اللہ سمجھاتا ہے, بیان کرتا ہے, کھول کھول کر واضح طور پر بیان کرتا ہے. کن لوگوں کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں. کن لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے؟ حلالے کا جب مسئلہ آیا تو اللہ نے کیا کہا؟ حلالے کا مسئلہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں. حالانکہ یہی انداز اوپر کی آیت نمبر 229 میں بھی اللہ نے کیا. کیا کہا اللہ نے آیت نمبر 229 میں؟ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها. بیوی کو
طلاق دے رہے ہو تو جو کچھ مہر دیا اس میں سے کچھ نہ لے. یہ اصول اللہ نے بیان کیا, یہ حکم اللہ نے دیا, قاعدہ بیان کیا اور کہا یہ اللہ کی حدیں ہیں. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها, لہذا ان کو نہ پھلانا, ان سے تجاوز نہ کرنا. آیت نمبر 229 کی بات کر رہا ہوں, اس سے پہلے والی آیت. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ, اور جو کوئی اللہ کے حدود کو پھلانگتا ہے, اللہ کے حدود کو سے تجاوز کرتا ہے, اللہ کے احکامات کی پامالی کرتا ہے, فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ, یہ ظالم لوگ ہیں. میاں بیوی کا جب تذکرہ آیا, طلاق اور خلع کی بات آئی, تو اللہ نے کہا میرے حدود کا, میرے احکامات کا خیال اور پاس رکھو ورنہ ظالم بن جاؤ گے. جب حلالے کا مسئلہ آیا تو اللہ نے کہا یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے بیان کیا جاتا ہے جو علم رکھتے ہیں. یعنی بالخصوص علماء, مفتیان کرام سے اللہ تبارک وتعالی مخاطب ہو کر کہا کہ یہ حلالے کا مسئلہ اللہ تبارک وتعالی بالخصوص ایسے لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں, کیونکہ حلالے میں انٹرفرنس, حلالے میں مداخلت انہی لوگوں کی ہوتی ہے. بیجا میاں بیوی کے درمیان گھسنے کی چال ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. بات بتا رہے 3 طلاق ہو گئی, ہو گیا, تم دونوں میاں بیوی نہیں رہے. ایک کہتا نہیں مجھے اچھا خاصا علم ہے, تمہاری طلاق ابھی نہیں ہوئی. یہ کون لوگ ہیں میاں بیوی کے درمیان مداخلت کرنے والے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں. اب وہ چاہے عام انسان ہو, چاہے علم رکھنے والا, یا کوئی عالم, مفتی, قاضی, کوئی بھی ہو, علم رکھنے والے. طلاق اور خلع کے اور حلالے کے مسائل کا جو علم رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ نے کہا کہ اللہ ایسے لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 229 کی آیت نمبر 230, اس کا ترجمہ میں نے آپ کے آگے رکھا. آئیے اس کی مزید تشریح اور تفسیر ہم سنتے ہوئے چلیں. اس تعلق سے ہم سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ حلالہ کہتے کس کو ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 230 میں کہا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. لہذا جب وہ تیسری طلاق دے دے تو اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کی طرف رجوع کرے یا اس کو اپنی نکاح میں لے جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور وہ اس کو طلاق دے دے. اب اس آیت کے اس ٹکڑے کو سمجھنے کے لیے آئیے ایک بار اپنا ریویژن کرتے ہیں کہ مسنون طلاق کہتے کس کو ہے, پھر حلالہ کس کو کہتے ہیں اس کو بھی جان لیں گے. اللہ اس کے رسول نے قرآن مجید اور احادیث میں مسنون طلاق کا جو ذکر کیا, اس کا جو طور و طریقہ بتایا وہ اس طرح بتایا کہ 2 غیر محرموں کے درمیان اللہ کے کلمے کی برکت سے اور ذریعے سے نکاح ہوتا ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی اور حلال ہو جاتے ہیں. چند دن, چند مہینوں یا کچھ عرصے کے بعد دونوں میں نااتفاقی ہو جاتی ہے کسی وجہ سے, تو شوہر اس کو طلاق دیتا ہے. طلاق کب دے, کس طرح دے؟ طلاق اپنی بیوی کو وہ طہر میں دے, ایسے طہر میں دے جس میں اس نے جماع نہ کیا ہو, اور ایک طلاق دے. گویا کہ وہ طہر ہے, پاکی ہے, حیض سے پاک ہو گئی اور اسے طلاق دے دی, اور اس میں جماع بھی نہیں کیا تھا, اس نے انٹرکورس اور سیکس بھی نہیں کیا تھا, ایسے طہر میں وہ طلاق دے. ایک حیض ہو گیا اور ایک طہر گزر گیا اور اس کی ایک طلاق بھی ہو گئی. یہ کیا ہے؟ طلاق مسنون. مسنون طلاق, سنت سے ثابت شدہ, قرآن اور احادیث سے ثابت شدہ طلاق. اس کے اندر ہم نے پچھلے درس میں یہ بھی مسئلہ سن لیا, جان لیا اس مثال کے ذریعے سے کہ اگر کوئی شخص ایک آدمی کو کہ یہ دعویٰ کرتا کہ میں تجھے 3 بار قتل کر دوں گا, تب بھی قتل ایک ہی ہوگا. اسی طرح اگر 3 بار قتل کر بھی دیتا ہے تب بھی وہ ایک ہی قتل, ایک ہی مرڈر
گنا جاتا ہے۔ اس طرح اگر وہ اس طہر میں جس میں اس نے جماع نہیں کیا، اگر وہ طلاق ایک نہیں دو نہیں 1,00,000 بار بھی اگر دیتا ہے تو وہ ایک ہی ہے، کیونکہ اس کا ارادہ طلاق دینا ہے، ارادہ ایک ہی ہے، وہ ہے طلاق کا۔ اس طرح پہلا طہر گزر جاتا ہے، پہلے طہر میں چاہے اس کو احساس ہو جائے کہ غلطی ہو گئی، یا اس کی بیوی کو جس کو اس نے طلاق دیا ہے، جس کو مطلقہ کہتے ہیں، جس کا ذکر ہم نے آیت نمبر 228 کے اندر ہم نے دیکھا مطلقہ عورتوں کے تعلق سے، دونوں کا احساس ہو جاتا ہے اپنی اپنی غلطی کا، تو وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ اس لیے پہلی طلاق کو طلاق رجعی کہتے ہیں، رجوع کرنے والی طلاق۔ میں کہتا ہوں آج کل کے مروجہ طلاق کے طریقے میں تو طلاق رجعی بھی غائب ہے اور طلاق بائن بھی، ان کا ذکر ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جس پر عمل ہی نہیں ہو سکتا، اسلام نے اس کا بیان کیوں کیا آخر؟ یا تو نعوذ باللہ جس نے اسلام دیا اللہ معاف کرے، بہت بڑی بات کر رہا ہوں، ان کو سمجھ میں نہیں آیا، یا پھر ہم کو سمجھ میں نہیں آیا طلاق کا طریقہ کیا ہے۔ اسلام نے، اللہ اس کے رسول نے تو طلاق کا طریقہ دیا، طلاق رجعی کا ذکر کیا، طلاق بائن آیت نمبر 229 کے اندر الطلاق مرتان کہہ کر طلاق بائن کا ذکر کیا، یعنی درمیانی طلاق کا۔ کیوں کر رہا ہے قرآن مجید اور حدیث ذکر اس کا؟ یہی طور طریقہ ہے۔ اس میں طلاق بدتر تیسری طلاق، اس کے بعد میاں بیوی نہیں رہتے، ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جاتی ہے۔ تو پہلا طہر اس نے پہلی طلاق دے دی، اب اس طہر میں اگر غلطی کا احساس ہو جاتا ہے تو رجوع کرنے کا حق شوہر کو ہے، اور اس حق میں لڑکی کے ولی کو بھی حق نہیں ہے کہ کسی قسم کی رکاوٹ ڈالے۔ دوسرا حیض آیا، حیض آئے گا، کیوں؟ کیونکہ اسے طہر میں طلاق دی ہے، اسے مجاملت نہیں کی ہے، تو دوسرا حیض آئے گا، مگر ارادہ پکا ہے کہ طلاق ہی دینا ہے۔ تو حیض آنے کے بعد پاک ہو جائے، حیض کی حال میں طلاق دینا غیر مسنون ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ حال ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے، مگر حیض کی حالت میں طلاق دینے سے اللہ کے رسول نے، صحابہ نے سخت منع کیا ہے کہ حیض کی حالت طلاق نہ دے۔ دوسرا حیض آیا، دوسرا طہر آیا، طلاق کا ارادہ پکا ہے، دوسری طلاق بھی دے دی۔ اب اس سے پہلے میں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ جب تک تیسری طلاق نہ ہو جائے، خاوند پر اس کے نان اور نقطے کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے مطلقہ عورت تیسرا طلاق ہونے تک اپنے شوہر کے گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہے گی، اس لیے اس کی رجوع کا حق ہے کہ رجوع کر سکتا ہے۔ دوسرا طہر، دوسری طلاق، دوسرا حیض بھی گزر گیا، لیکن تینوں چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہے، حیض، طہر اور دوسری اور طلاق۔ دوسرا طہر گزر گیا، تیسرا حیض آئے گا نہیں آئے گا؟ آئے گا، کیونکہ اس نے طلاق دی ہے، اور طلاق تب دینا جب مجاملت نہ کی ہو اس نے۔ تیسرا حیض آ گیا، تیسری بار بھی وہ پاک ہو گئی، تیسرا طہر شروع ہو گیا۔ اللہ نے کہا طلاق مرتان، طلاق کے 2 مرتبہ دینا ہے، 2 مرتبہ، 2 times، ناٹ ڈبل طلاق نہیں کہا اللہ نے، 2 times، 2 مرتبہ طلاق دینا ہے، یہ 2 مرتبہ کا ذکر ہو گیا۔ تیسرا طہر آ گیا، تیسرا حیض مکمل ہو گیا، اب چاہے تو تیسری طلاق دے یا پھر بہتر طریقے سے اس کو روک لے اور اپنا گھر بسائے۔ رجوع کا حق تیسرے طہر میں بھی ہے، کب تک؟ جب تک کہ تیسرا طہر مکمل نہیں ہو جاتا۔ اگر تیسرے طہر میں بھی اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو یہ 3 طلاقیں مکمل ہو گئی، جیسا کہ میں نے ابو داؤد اور دوسرے مسند احمد کے حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا یہ عمل میں نے بتلایا تھا کہ انہوں نے ایک صحابیہ کو شوہر کے گھر سے الگ ہونے کو کہا کہ اب تمہارا تیسرا حیض آ گیا، اب تم اپنے شوہر گھر سے الگ ہو جاؤ۔ اب وہ شوہر کے گھر سے الگ ہو جائے گی کیونکہ تیسری طلاق ہو گیا، میاں بیوی نہیں رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھرپور موقع دیا پورے 3 طہر تک کہ تم سوچو سمجھو کہیں تم سے غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ اور واقعی میں اس معاملے میں غلطی ہوتی ہے کہ آدمی کبھی غصے میں ہوتا ہے تو عورت کبھی غصے میں ہوتی ہے، اور میں نے 12 اس بات پر زور دیا اس سے پہلے کہ درست میں بھی کہ غلطی کچھ چھوٹی موٹی مطلب ایسی ہوتی ہے کہ جو نظر انداز کی جاتی ہے، مگر معاملہ خاندانوں تک پہنچ جاتا ہے، عزت، وقار، تکبر اور گھمنڈ کی جب بات آتی ہے تو
میاں بیوی کے مسائل حل کرنے کے بجائے خاندان اس میں کود پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے طلاق پوری طرح ہو جاتی ہے۔ اور اگر شوہر تیسری طلاق بھی دے دے تو اب میاں بیوی نہیں رہے۔ یہ مسنون طریقہ ہے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ اب تیسری طلاق دینے کے بعد ہونا نہیں چاہیے جو رب العالمین با حکمت ہے، اس طریقے کے مطابق تو یا تو میاں بیوی کے درمیان کی محبت ثابت ہو جائے گی یا دشمنی ثابت ہو جائے گی، دو میں سے ایک۔ پھر بھی جو رب العالمین با حکمت عزیز زبردست ہے، اپنے بندوں کی کمزوریوں کو جانتا ہے کہ غلطی کرتے توبہ کرتے، رب کیا ہے، غلطی کرتے پھر توبہ کرتے، اس کی کوئی لمٹ رب نے نہیں رکھی بندوں کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں تک ایک حدیث میں آیا کہ ابن آدم خطاؤن، ہر ابن آدم غلطی کرنے والا ہے، ہر ابن آدم غلطی کرنے والا ہے، اور بہترین غلطی کرنے والے، دیکھو بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو غلطی کرے، احساس ہو اور وہ میرے آگے آ کر توبہ کرے، استغفار کرے۔ اللہ کہتا ہے حدیث قدسی، تو رب کو معلوم ہے کہ میرے بندے غلطی کریں گے، تو ایک آپشن یہ بھی رکھا اللہ نے کہ اگر تیسری طلاق دینے کے بعد جبکہ میاں بیوی نہیں رہے، ہو سکتا ہے غلطی کا احساس ہو کہ یار 3 مہینے میں بھی ہم صحیح بات کو نہیں پہنچ پائے، صحیح نتیجے پر نہیں آ سکے، ہم سے غلطی ہو گئی کہ مجھے بیوی کو طلاق نہیں دینا تھا، یا بیوی کا احساس ہو گیا کہ مجھے اس طریقے سے شوہر سے بات نہیں کرنا تھا یا طلاق کی نوبت نہیں لانا تھا، احساس ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے اب یہ احساس فی الوقت کام نہیں آئے گا، فی الوقت کام نہیں آئے گا، اب تم اس کو رجوع نہیں کر سکتے۔ پورے 2 سے 3 مہینے تم کو سہولت دی گئی، مہلت دی گئی غور و فکر کرنے کی، تم نہیں پہنچے صحیح نتیجے پر، اب وہ بیوی تمہاری نہیں ہے۔ اب اللہ نے حلالے کا ذکر کیا اور کہا اگر چاہتے ہو کہ پھر سے رجوع کرے، تم میں 1% 1% بھی اگر محبت باقی ہے اور اسی کی بنیاد پر اگر تم پھر میل جول رکھنا چاہتے ہو، پھر سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے کہا اب حلالہ کرو۔ حلالہ کا کب آ رہا ہے ذکر؟ 2 یا 3 مہینے کے بعد، مسنون طریقے کے مطابق۔ حلالہ کیا ہے؟ وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے، حلالہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ مسنون سنت حلالہ کہتے کس کو؟ جس طرح مسنون طلاق، مسنون نکاح ہے، نکاح کے رکوع پر کیا لکھتے ہیں؟ النکاح من سنتی، اور پھر لکھتے ہیں مسنون نکاح۔ مسنون نکاح ہو سکتا ہے نا، مسنون طلاق کیوں نہیں ہو سکتی؟ مسنون طلاق بھی ہے، مسنون حلالہ بھی ہے۔ اب نکاح میں تو بدعتیں اور رسم و رواج سے نکاح کا پورا کباڑا کر دیا ہوا ہے۔ جو مسنون نکاح رکے پر ہے، حقیقت میں مسنون نہیں ہے۔ اسی طرح طلاق کی باری آئی تو مسنون طلاق کا ذکر ہی نہیں ہے، غیر مسنون طلاق، جیسا کہ بہت سی میں نے مثالیں دیا کہ نیند میں بول دیتا ہے طلاق طلاق طلاق، بیوی گہری نیند میں جو ہڑبڑا کے اٹھ جاتی، میرے بھی طلاق ہو گیا، اب میں چلی میکے، جو جاتی تو سالوں سال واپس نہیں آتی ہے، کیا یہ مسنون طلاق ہے؟ اور علماء بھی کہتے ہیں ہو گئی طلاق، اب جب تک کہ کسی اور کے ساتھ ایک رات نہیں گزار لیتی، یہ شرائط لگاتے ہیں، انشاءاللہ میں حالات حاضرہ کے تحت یہ ایسے مسائل رکھوں گا، جب تک کسی اور مرد کے ساتھ کم سے کم ایک رات نہیں گزار لیتی، اب اس کے ساتھ تم نہیں رہ سکتی۔ مسنون حلالہ نہیں ہو سکتا ہے، کیا ہے مسنون حلالہ؟ انشاءاللہ دلائل آپ کے آگے رکھوں گا۔ مسنون حلالہ کیا ہے؟ جب تیسری طلاق ہو جائے تو وہ عورت کسی غیر مرد سے، دوسرے مرد سے نکاح کرے، اور وہ مرد اور وہ عورت اب اچھے سے رہے، یہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے کا مزہ اچھی طریقے سے چکھ لے، ایسے چکھ لے، اچھے طریقے سے دونوں ایک دوسرے کا مزہ چکھ لے، اور قسمت سے حسن اتفاق سے نہیں، اتفاق سے بھی نہیں، قسمت سے وہ اس کو طلاق دے کسی وجہ پر، یا پھر قسمت سے اوپر پہنچ جائے، مر جائے اور وہ بیوہ ہو جائے،
تب جا کے اس کا نکاح پہلے شوہر سے ہو سکتا ہے، وہ واپس اپنے پہلے شوہر کے ماتحت اس کی نکاح میں آ سکتی ہے. یہ ہے مسنون حلالہ. اب وہ حلال ہو رہی ہے واپس اس کے لیے، پہلے شوہر کے لیے. یہ کیا ہے؟ مسنون حلالہ. حلالہ مسنون طلاق کس کو کہتے ہیں یہ بیان کر دیا میں نے. مسنون حلالہ کس کو کہتے ہیں یہ بھی بیان کر دیا. حلالہ کا طریقہ کیا ہے اس کو بھی میں نے بیان کر دیا. اب آئیے دلائل دیکھتے ہوئے چلے. غیر مسنون حلالہ اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں. جس طرح ہم نے غیر مسنون طلاق کے بارے میں ہم نے تفصیلی دیکھا. غیر مسنون یا غیر مسنون کہنا بھی ایک طرح سے اس کی شان میں چار چاند لگانا ہے. سنت کا لفظ استعمال کرنا بھی ایسا حلالہ جو لعنت اور پھٹکار سے بھرا ہوا ہے اس کے لیے غیر مسنون کہہ کر مسنون کا لفظ استعمال کرنا بھی اس کی شان بڑھوتری. اس لیے تو غیر مسنون نہیں کہوں گا میں. لعنت اور پھٹکار سے بھرا ہوا حلالہ اس کو بھی جاننے کے آخر لعنت اور پھٹکار سے بھرا ہوا حلالہ کیا ہے. سب سے پہلی بات تو مسنون طلاق نہیں ہوتی ہے نیند میں، غصے میں، خواب میں، ہڑبڑاہٹ میں، قصہ کہانی کہتے ہوئے، مذاق میں، لطیفہ سناتے ہوئے طلاق دے دیتا ہے. اب وہ بھی غلطی ہوتی بھی ہے تو ٹرپلی ہو جاتی ہے، 3 باری ہو جاتی. طلاق 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 ہی نکل جاتا اس کے منہ سے. اور میں نے بعض مثالیں ایسی بھی دی جو مسائل میں ہمیں ملتا ہے کہ طلاق 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 نہیں بولتا ہے، 3 طلاق ایسا بولتا ہے. 3 طلاق بولتے بھی 3 ہو جاتی ہے اس کی. مطلب 100 طلاق بولو تو 100 بھی ہو جاتی ہے اس کا مطلب. 100 طلاق 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 100 بار بولنے کی ضرورت نہیں. مطلب 3 طلاق بولتے 3 بھی ہو جاتی. برابر وہ طلاق ہو گئی. اب پھر دونوں پریشان ہوئے. کیوں پریشان ہو گئی؟ طلاق کا کوئی ارادہ تھا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں نا. یہ مفتی صاحب تھا، وہ مفتی صاحب کے پاس بھاگ رہے، ان سے مسئلہ پوچھ رہے، ان سے مسئلہ پوچھ رہے. آخر میں بعض لوگ اس بات پر بھی آتے اب تک ہم فلاں مسلک کے تھے، اب یہ مسلک کے اس مسئلے میں ہو گئے. اچھا کیوں؟ جہاں دل مانا اس مسئلے کو مان رہے ہو، اس مسلک کو مان رہے ہو، یہ مناسب نہیں ہے. اسلام ہے، اس کے تحت سارے مسلک سارے فرقے ہیں. سب سے بالا تر اسلام ہے، سب سے بالا تر. یہ جو کہے وہ مسئلہ صحیح ہے. مسئلہ وہ صحیح نہیں ہے جو کوئی مسلک اور فرقہ اور کوئی جماعت اور گروہ سمجھائے. مسئلہ وہ صحیح ہے جو قرآن و حدیث اور اسلام سمجھائے. تو یہاں مسلک کی تبدیلی بھی ہو جاتی ہے صرف ایک مسئلے کے تعلق سے. اب دے دیتا ہے 3 طلاق. اب پریشان بھی ہو جاتے ہیں. اب بھاگتے کہاں ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اللہ نے کہا یہ مثالیں، یہ دلائل، یہ حدود ان لوگوں کی اللہ بیان کر رہا ہے جو علم والے ہیں، یعلمون، جو جانتے ہیں اس مسئلے کو. اور ظاہر سی بات ہے میاں بھی انہی کے پاس بھاگتے ہیں. اور مولانا مفتی صاحب ایسا ایسا ہو گیا اور غلطی سے بولا مولانا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں میری بیوی سے الگ نہیں ہونا چاہتا. بیوی کہتے ہیں میں بھی الگ نہیں ہونا چاہتی. مولانا اوپر سے نیچے تک دیکھ لیتے ہیں، کیفیت جان لیتے ہیں کہ کتنا باٹل میں اتر سکتے ہیں، کس حد تک اتر سکتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ نہیں اب حلالے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اب روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے. یہ میں حالات حضرت کے تحت یہ مثالیں بیان کر رہا ہوں. ضرور نہیں کہ کسی کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں، مگر یہ چیزیں دنیا میں موجود ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اگر کوئی آ کر میرا کالر پکڑ لے میں ثابت کر دوں گا کہ یہ باتیں ہیں موجود. مطلب کسی کے اوپر طنز اور تنقید کرنے کے لیے میں یہ باتیں نہیں بیان کر رہا ہوں. اور میں کسی خاص مسلک اور گروہ کے جماعت کے علماء کی طرف بھی اشارہ نہیں کر رہا ہوں. میں صرف جو لعنت اور پھٹکار سے بھرا ہوا حلال ہے اس کا ذکر کر رہا ہوں، چاہے وہ کسی میں بھی موجود ہو. کوئی بھی آج کے زمانے میں سب سے بہترین جماعت، سب سے بہترین گروہ اگر کوئی ہو اس کے تعلق سے اللہ اگر آج آسمان سے بول کر بتلا دے کہ یہ بہترین ہے فرض کیجئے، اور اس کے اندر اگر یہ لعنت اور پھٹکار والا حلالہ موجود ہوگا تو وہ بھی غلط ہوگا. مثال کے طور سے بیان کر رہا ہوں. اور اللہ کی بات تو ہر بات حق ہے. اللہ جس کو کہے کہ حق پرست ہے تو حق پرستی ہونے آئے. اللہ محفوظ کر دیتا ہے ایسے لوگوں کو. تو بہرحال تو یہ باتیں موجود ہیں کہ وہ روتا ہے، گڑگڑاتا ہے مولانا کے آگے. یہاں تک کہ ایک اجرت بھی طے ہوتی ہے. کیا طے ہوتی ہے؟
اجرت بھی طے ہوتی ہے کہ اتنی اتنی قیمت پر آپ میری بیوی سے نکاح کریں گے، ایک رات اس کو اپنے پاس رکھیں گے، اور جیسے ہی صبح ہو گئی آپ فجر کی نماز میں دکھیں گے مولانا، فجر کی نماز آپ دکھیں گے اور فجر میں آپ طلاق دے دیں گے اور میں اپنی بیوی کو جیسا کا ویسا پاک دامن لے کر چلا جاؤں گا. یہ اس کی آپ کی قیمت. یہ کیا ہے؟ مروجہ، رواج پایا ہوا، لعنت اور پھٹکار سے بھرا ہوا حلالہ کا طریقہ. اس کے علاوہ بہت سارے طریقے ہیں. کیا کہ آدمی کو جو حلالہ کر رہا ہے اس کو اتنی پرمیشن دی جاتی ہے کہ صرف ایک رات مل سکتا، اس کے بعد نہیں مل سکتا، صبح اس کو طلاق دینا ہے. یہ کرنے میں ایک لفڑا، ایک مشکل یہ آن پڑتی ہے کہ جب وہ رات میں کسی غیر کے ساتھ، جس کو وہ سمجھ رہا ہے کہ سنت طریقے سے اس نے نکاح کیا، جب اس کا مزہ چکھ لیتا ہے تو صبح اپنی شرطوں سے پھر جاتا ہے، کہتا ہے میں طلاق نہیں دے رہا ہوں، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، جو ہمارا بگاڑنا ہے بگاڑ لو. بہت سارے مسائل، بہت سارے کیسز، اور آج کے زمانے میں بہت آسان ہے اگر ایسے مسائل کو جاننا ہو، تحقیق کرنا تو کر سکتے ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ بھی ڈال سکتے ہیں. بہت سارے کیسز آپ کے سامنے آ جائیں گے، نیوز پیپر اٹھا کر دیکھو، بہت سارے کیسز ایسے آ جائیں گے آپ کے سامنے. مطلب کسی سے جا کر پوچھ کر ماننے کی، مطلب تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی پوری دنیا آج مٹھی میں، آپ تحقیق کر سکتے ہیں اس کی. تو وہ جو بھی حلالہ کرنے والا عالم ہوتا ہے، مفتی ہوتا ہے، کوئی سادہ انسان ہوتا ہے، میں انشاءاللہ وہ ایڈ بھی آپ کے آگے رکھوں گا، جو کچھ انگریزی سے کچھ دوسری زبانوں سے آئے ہیں جنہوں نے ایڈ دیے ہوئے، ایڈ کہ میں ہوں حلالے کے لیے تیار، کوئی ہے کیا بھیج دو ایک رات کے لیے، ایسے بھی ہے انشاءاللہ، وہ بھی آپ کے آگے رکھوں. تو وہ کیا کرتا ہے؟ منہ پھیر لیتا ہے، کہتا ہے کہ اب میں نہیں چھوڑنے والا، یا پھر مہینہ 2 مہینے تک اس کو لونڈی بنا کر اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے. یہ وہ عورت بھی کچھ نہیں کر سکتی ہے کیونکہ دنیا کے آگے اس نے نکاح کیا ہے. اس سے مسائل بیان کرتے ہوئے ذرا سا شرم سی محسوس ہوتی ہے، مگر کیا کرے؟ قرآن کی آیتوں میں اللہ نے جس طریقوں کو بیان کیا اس کو ہم نے چھوڑ دیا تو یہ ذلت اور رسوائی تو ہم پر لاگو ہوگی ہی. اللہ کے بتائے مسائل کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں. تو اس طرح لوگ حلالہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض حلالہ سینٹر بھی کھلے ہوئے ہیں. اسی دنیا کی بات ہے، میں کسی خاص خطے کی طرف اشارہ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ کسی خطے کی طرف اشارہ کروں تو وہاں پہ لوگ فوراً کوئی مدرسہ ہے، کوئی مسجد ہے، یہ تلاش میں جاتے ہیں. جبکہ بغیر کسی مدرسے اور مسجد کے بھی لوگوں نے حلالہ سینٹر کھولے ہوئے جو دنیا دار ہیں، اور اپنا کوالیفیکیشن مینشن کرتے ہیں، میں فلاں فلاں ہوں، میں یہ پاس ہوں. اگر کوئی حلالے کے لیے اپنی بیوی کو ایک رات چھوڑ سکتا، ایماندار ہوں، ٹرسٹ وردی، یہ الفاظ ملتے ہیں، کیا ملتے ہیں؟ ٹرسٹ وردی، رات بھر ہاتھ نہیں لگاؤں گا آپ کی بیوی کو، ایسے الفاظ لکھے ہوئے ہوتے. تو اس طرح حلالہ ہوتا ہے جو کہ یہ لعنت اور پھٹکار سے بھرا ہوا حلالہ ہے. آئیے، کیا یہ حلالے کا طریقہ صحیح ہے؟ یعنی کہ آپ اسی دنیا کی بات کر رہے ہو، آپ بعض مفتیان سے آپ پوچھ لیں کہ بھئی اگر ایسا ہو گیا کہ ایک آدمی نے غصے میں آ کر 3 نے 100 طلاق دے دیا تو کیا؟ تو پہلا جواب ملے گا کہ وہ طلاق ہو گئی، اب دونوں میاں بیوی نہیں رہے، دونوں غیر محرم ہیں، اب دونوں جدا کرو. نہیں، محبت باقی ہے، دونوں پستا رہے تو پھر حلالہ کرو. یہی ہے سیدھا سیدھا جواب. اس میں کوئی گھمانے کی، آگے پیچھے کرنے کی بات ہی نہیں، یہی جواب ملتا ہے سیدھا سیدھا. جب ملتا ہے تک کہ آپ یہ سوال آپ انٹرنیٹ پہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ، گوگل پہ فتووں کے سینٹر بھرے ہوئے. انٹرنیٹ گوگل کوئی دنیاوی کام نہیں ہے، اب دینی بہت ساری معلومات آپ کو ملیں گی، حقیقت پر مبنی ہے. مفتیان کرام بیٹھے ہوئے انٹرنیٹ پہ، کیونکہ معلوم ہے انٹرنیٹ آج ہر گھر پہ، ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، دنیا آپ کی مٹھی میں. اس لیے مفتیان کرام حق پرست بھی اور علماء سو بھی، مفتیان سو بھی، اچھے مفتیان بھی اور برے مفتیان بھی، دونوں انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے، آپ سوال پوچھے جواب مل جاتا ہے. تو بعض مفتیان سے بھی آپ کو جواب ملے گا کہ ہاں 3 کی 3 ہو گئی، اب حلالہ کرنا پڑے گا. حلالہ کیا ہے؟ کم از کم، یہ شرط لگا دے، کیا؟ کم از کم وہ کسی غیر مرد کے ساتھ ایک رات گزارے، چاہے وہ اس کے ساتھ صحبت کرے یا نہ کرے، صبح طلاق دے سکتا ہے، پھر وہ آپ کی بیوی رہے گی. ہاں، بعض مفتیان تھوڑا سا اس میں سدری فائڈ ہے، تو کوالیفائڈ ہوتا ہے نا، ویسے سدری فائڈ، تھوڑا سا سدرے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں اجرت لے لے. کیا کہتے ہیں؟ اجرت نہ لے. اس میں ایک شرط لگاتے ہیں. اب مسئلہ بیان کرنا تھا تو کچھ اچھائی کچھ برائی کے ساتھ ہی بیان کیا جائے تو لوگوں کو
समझ में भी आता है। अब पूरी तरह का गलत बयान करेंगे तो जाहिर सी बात है अवाम उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। तो आइए, ये जो हलाला का जो तरीका है इसकी क्या हैसियत है, हम अहादीस और दलाइल की रोशनी में देखें। एक हदीस आपके आगे रखता हूं, हमारी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस हदीस की राविया है, अबू दाऊद और नसई की सही सनद वाली हदीस। अन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत सुईल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अर्रजुल तल्लक़ इम्रअतहु यानी तलाक, ऐसे शख्स के ताल्लुक से पूछा गया जिसने 3 तलाक़ें दे दी। मसनून, कैसे? मसनून 3 तलाक़ें, पहले तौर में पहली तलाक, दूसरे तौर में दूसरी तलाक, तीसरे तौर में तीसरी तलाक दे दी। 3 तौर में 3 तलाक़ें दे दी। फतज़व्वजत ज़ौजन गैरहु, फिर तीसरी तलाक बाद उसने किसी गैर दूसरे मर्द से उसने निकाह किया, दूसरे मर्द से उसने निकाह किया। फदखल बिहा, वो उस औरत को लेकर एक कमरे में दाखिल हुआ। सुम्मा तल्लक़हा, फिर उसने तलाक दे दी। क़ब्ल अन युआक़िहा, इससे पहले कि उसके साथ इंटरकोर्स करे, उससे पहले उसने तलाक दी। कमरे में तो गया, ये भी अल्फाज है। देखो 14.5 साल पहले नबी से सवाल कर लिया गया है। 2 हदीसें रखूंगा इसके ताल्लुक से, बहुत सारी हदीसें सिर्फ चुन चुन कर वक्त के तहत कम वक्त में आपके आगे दलील के तौर पर चंद हदीसें, चंद दलाइल आपके आगे रखता हूं मैं, वरना बहुत हदीस, बहुत वाक़िअत असल के जमाने में ऐसे हुए हैं, हमने पढ़ा नहीं असल में और नहीं पढ़ना चाहते हम। हमको आयता चाहिए, आयता एकदम बना बनाया हुआ निवाला चाहिए। कहते हैं कम से कम चबाने की जरूरत न पड़े, हलक में डाल दो, खत्म तो काय को कर रहा है ना। बराबर मैं कहती आपने सवाल किया ऐसे शख्स के ताल्लुक से जिसने तलाक दे दी और उसका निकाह, उस औरत का निकाह किसी गैर मर्द से हो गया, फिर उसने उसको लेकर कमरे में गया और तलाक दे दी इससे पहले कि वो उससे मिलता, तलाक दे दी। सवाल किया गया, पूछा गया अतहिल्लु लिज़ौजिहल अव्वल, क्या वो अब पहले शौहर के लिए हलाल हो जाएगी? क़ालत, मैं आयशा कहती है, आप समझिए जब ये सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तहिल्लु लिल अव्वल, अव्वल ज़ौजा के लिए, पहले शौहर के लिए वो हलाल नहीं है। ये हदीस नहीं है, अबू दाऊद और नसई की सही सनद वाली हदीस नहीं है, इसकी कोई अहमियत नहीं है हमारी निगाह में। हत्ता तज़ूक़ उसैलतहु आखर व यज़ूक़ उसैलतहा, कब तक हलाल नहीं है? जब तक के वो शौहर, दूसरा शौहर, उसका अच्छी तरीके से मजा न चखले और वो अपने शौहर का मजा न चखले। दोनों अल्फाज इसमें आए हैं, एक तरफा बात ना हो, और जितने भी लानत और फटकार से भरे हुए हलाले के तरीके हैं उसमें एक तरफा होती है। वो पहले शर्त लगा दी जाती है कि मौलाना हलाले के इंसान हाथ नहीं लगाना, और सुबह फजर में दिखना नमाज पढ़ते हुए बगैर नहाए, बहुत सारे शराइत के साथ हलाला होता है, हाथ नहीं लगाना। अब बीवी को पहले से सारे कंडीशन बता देते, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। अगर इसने करा भी, औरत ने कोई हरकत नहीं दी, कोई रगबत नहीं दिखाई, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वो हलाल नहीं है। औरत भी रगबत दिखाए, आदमी भी रगबत दिखाए, दोनों जोड़ा है, जोड़ा एक दूसरे का, दोनों रगबत दिखाए, दोनों अच्छी तरीके से एक दूसरे का मजा चख ले, उस वक्त तक वो अपने पहले शौहर के लिए हलाल नहीं। इससे ज्यादा वजाहत क्या चाहिए आपको हदीस में? क्यों कुरान और हदीस के नाम पर गलत प्रोपेगेंडा करते हो कि कुरान और हदीस में सारे मसाइल नहीं है, कुरान और हदीस में मसाइल की वजाहत नहीं है, कुरान और हदीस में मसाइल पर ज्यादा रोशनी डाली नहीं गई है, सिर्फ कभी कभी इशारा दे दिया जाता है, वहां हम पूरा पहाड़ खड़ा कर देते हैं।
جہاں قرآن میں اشارہ ہی نہیں ہے یا معمولی اشارہ ہے، وہاں پر ہم اس کا سر، پیر، ہاتھ، ناک سب بنا کر ایسی شکل کھڑی کر دیتے جس کا ذکر قرآن حدیث نے کیا ہی نہیں. مسائل کو اس طرح استعمال کرتے ہیں لوگ، ایسے نئے نئے مسائل بنا ڈالتے اس کا ذکر قرآن حدیث میں ہے ہی نہیں، کہتے ہیں اس میں مکمل باتیں نہیں. یہ کیا کم وضاحت ہے حلال کے تعلق سے؟ کم وضاحت ہے، کافی تفصیل کے ساتھ وضاحت ہے. آپ نے کہا کہ وہ حلال ہی نہیں ہے جب تک کہ دونوں ایک دوسرے کا مزہ اچھی طرح نہ چکھ لے. آئیے اسی طرح ایک اور حدیث، یعنی کہ نکاح تو کرے مگر مجامت نہ کرے اور طلاق دے دے تو کیا وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی؟ یہ حدیث نسائی اور مسند احمد کی حدیث. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا راوی، وہ کہتے ہیں قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث مائی عائشہ رضی اللہ عنہ سے اور ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عن الرجل یطلق امرأته ثلاثا، ایسے شخص سے سوال کیا گیا جس نے 3 طلاقیں دی، 3 طلاق نہیں 3 طلاقیں دی طہر میں مسنون طریقے سے. اگر کوئی شخص اس حدیث پر وضاحت چاہتا ہے کہ یہاں پر 3 کنٹینیو پے در پہ ایک ساتھ میں ہے یا وقفے کے بعد ہے، وہ شخص مجھ سے آ کر ملے، انشاءاللہ اللہ توفیق دے میں یہ ثابت کر دوں گا کہ ان احادیث میں جن کو میں دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں یہ طہور میں پاکی میں طلاق دینے کا اس میں ذکر ہے، نہ کہ ایک ساتھ میں طلاق کا ذکر. غلط حدیث سے غلط استدلال بھی نہیں کر رہا ہوں. تو کیا کہا؟ پوچھا گیا شخص کے تعلق سے جس نے طلاق دے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں مسنون طلاقیں دی، فَيَتَزَوَّجَهَا آخر، یہاں تک کہ اس نے کسی دوسرے سے نکاح کر لیا، دوسرے کی بیوی بن گئی. فَيُغْلِقُ الْبَابَ، یہاں تک کہ وہ دونوں کمرے میں چل گئے، دروازہ بند کر لیا. وَيُرْخِشْ سِتْرُ، یہاں تک کہ دونوں نے اپنے اپنے سطر کھول بھی دیے. ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، پھر اس کے بعد اس نے بیوی سے مجامت نہیں کی اور طلاق دے دی. قبل ان يدخل بها، یہاں تک کہ اس سے پہلے کہ اس کے ساتھ دخول کرے، انٹرکورس کرے، اس نے طلاق دے دی. هل تحل للاول، اللہ کے رسول کیا وہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال لا حتى يذوق العصيدة، نہیں جب تک کہ وہ اس کا اچھی طرح مزہ نہ چکھ لے. یہ الفاظ کافی، اس کی تشریح بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نسائی اور احمد کی حدیث. اب آئیے ایک مسئلہ اور یہ بھی جان لیں کہ اب اگر کوئی شوہر ہے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اب طلاق میں دونوں طریقے کی طلاق پکڑ رہا ہوں، غیر مسنون بھی اور مسنون طلاق بھی، دونوں سے بہرحال اس کے 3 طلاقیں ہو گئی اور اس نے کسی دوسرے شخص سے اس نے نکاح کیا. اب وہ جو شخص ہے وہ مجامعت پر قادر نہیں ہے یا پھر اچھے طور طریقے سے مجامعت نہیں کر سکتا، بیوی کو خوش نہیں کر سکتا، سیٹسفائی نہیں کر سکتا. کیا اگر ایسا شخص 1 رات 2 رات مہینے 2 مہینے میں اگر وہ طلاق دے دے یا طلاق دلوائی جائے تو کیا وہ حلال ہوگی؟ آپ نے اس کا جواب دیا نہیں. کیسے؟ آئیے حدیث دیکھ لیں. آپ نے کہا حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی حدیث کہتی ہے کہ جاءت امرأۃ رفاعۃ القرظی، اللہ کے وسلم کے پاس ایک عورت آئی، رفاعہ القرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے لگی. کہا فقالت کنت عند رفاعہ، اے اللہ رسول میں پہلے رفاعہ کے پاس تھی، ان کی زوجیت میں میں تھی. فطلقنی، پھر انہوں نے مجھے طلاق دے دی. حدیث کو غور سے سنے، یہ حدیث بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ وغیرہ میں حدیث آئی ہے. پوچھا اللہ رسول میں پہلے رفاعہ کے ساتھ تھی، ان کی زوجیت میں تھی، انہوں نے مجھے طلاق دے دی، پھر فابت طلاق،
طلاقی، کیسے طلاق دی انہوں نے؟ فابت طلاقی، طلاق بتہ دی، یعنی تیسری طلاق۔ میں کہتا ہوں یہ طلاق کے اتنے سارے نام کیوں آ رہے ہیں؟ طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق بتہ، کیوں ہے یہ ڈیفینیشنز، یہ ٹرمز کیوں ہیں جب ان کا استعمال ہی نہیں ہے؟ تو ایک شوہر غصے میں آ کر طلاق 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 بولتے ہی ڈائریکٹ طلاق بتہ ہو جا رہی ہے، کمپلیٹ طلاق ہو جا رہی ہے۔ رجعی کا کہاں ذکر ہے؟ کوئی قرآن حدیث نے کیوں ذکر کیا؟ قرآن نے طلاق کو مرتان کا لفظ کیوں استعمال کیا جبکہ وہ بیجا ہے؟ اس کا استعمال ہی نہیں ہے، کیوں استعمال کر رہا ہے؟ یا تو اللہ کو نہیں سمجھ رہا یا پھر ہم کو نہیں سمجھ رہا طلاق کا طریقہ۔ اللہ اس کے رسول تو طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق بتہ تینوں کا ذکر کرتے ہیں، اور ہمارے پاس ایک ہی طلاق ہے، وہ ہے کمپلیٹ آریا پار، جھٹکے کا ذبیحہ۔ حلال ہے مسلمانوں کو؟ تو جھٹکے کی طلاق کیسے حلال ہے؟ ہاں کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے مجھے فابت طلاقی، مجھے طلاق بتہ دے دی، تیسری طلاق دے دی، آخری طلاق۔ فتزوجت عبد الرحمن بن زبیر، پھر میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کیا۔ انما، اور سے سنے الفاظ کو، شرم آتی ہے، میں کیا کہہ، حدیث ہے بخاری کی مسلم کی ہے اور حلال کا ذکر چل رہا ہے، اس لیے اس کو بیان کر رہا ہوں میں۔ کیا کہتی ہے وہ عورت؟ کہتی ہیں انما معہو، بے شک ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ صحبت کرنا، یا پھر معہو کا اشارہ صحابی کے ذکر کی طرف ہے حدیث میں، کہتی ہے کہ ان کا ذکر گویا کہ ایسا ہے مثل ہدبۃ الثوب، جیسا کہ روئی کا پھاندا۔ حالانکہ بہت اہم وجہ بیان کر رہی ہیں، کہتی ہے کہ مجھے اب عبد الرحمن سے ان کے ساتھ نہیں رہنا بلکہ رفاع کے ساتھ رہنا ہے۔ اب بس ابھی نکاح ہی ہوا تھا ان کا، انہوں نے طلاق دی، انہوں نے نکاح کیا، آگے بہت جلدی اور کہا اللہ کے رسول مجھے، میں پہلے ان کے ساتھ رہتی تھی، اب ان کے ساتھ رہ رہی ہوں، مگر وجہ بڑی اہم وجہ بیان کر رہی ہے۔ کہتی ہے کہ ان کی جو شرمگاہ ہے، ان کا جو ذکر ہے، وہ بالکل روئی کے پھاندے کی طرح ہے، اور عورت کے لیے بڑا معنی رکھتا ہے۔ کئی تو شکایت کرتے ہیں، آپ وسلم دیکھتے ہیں، بات کو سمجھ جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے وسلم نے کہا تريدين ان ترجعي الى رفاعہ، کیا تم واپس رفاعہ کی طرف جانا چاہتی ہو؟ رضی اللہ تعالیٰ کہ انہی کی زوجیت میں جانا چاہتی ہو؟ افسر سمجھ گئے، پوچھا بھی اور جواب نہیں مانگا۔ حدیث میں کیا ہے؟ جواب نہیں مانگا، سوال کیا خالی اور منشا کو سمجھا، پوچھا کیا تم واپس رفاعہ کی طرف جانا چاہتی ہو؟ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لا، نہیں جا سکتی تم، حتی تذوقی عسیلتہ ویذوق عسیلتک، جب تک کہ وہ تمہارا مزہ نہ اچھی طرح چکھ لے اور تم ان کا مزہ اچھی طرح نہ چکھ لو، تم واپس رفاعہ کی زوجیت میں نہیں جا سکتی۔ کیسے شخص کا ذکر ہے اس حدیث میں؟ جو بیوی کے ساتھ اچھی طریقے سے مجاملت نہیں کر سکتا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ میں کسی صحابی پر تعان و طنز نہیں کر رہا ہوں، اللہ بخش دے، اللہ معاف کرے اگر میں ایسی ضرورت کر رہا ہوں۔ حدیث میں ایسے الفاظ ہیں اور مسئلہ بیان کرنا میرا مقصد ہے۔ بیوی کا بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے، پھر یہ کہا کہ نہیں، جب تک کہ وہ اچھی طرح ان کے ساتھ جو چاہے وہ کرے اور تم کو بھی اپنی طرف سے رغبت دکھانی ہوگی، جب تک کہ تم، یہ کہے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جس کے اندر دونوں کا ذکر ہے، میاں بیوی کا، کہ دونوں ایک دوسرے کا اچھی طریقے سے مزہ نہ چکھ لے، تم واپس رفاع کے بعد نہیں جا سکتے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اگر کوئی جماع نہیں کر سکتا یا کرنے پر قادر نہیں ہے تو ایسے شخص کے سے نکاح جان بوجھ کر نہ کرائے حلالے کے لیے۔ یہ مسئلہ ہی معلوم ہے نا، حلالے کے ایسے آدمی کو ڈھونڈا جا رہا جو مرضی نہیں ہے، تاکہ کام کا کام بھی ہو اور اپنا مال اپنے کو بھی ملے۔ حلالہ جائز نہیں ہے، حلالہ شرط کے ساتھ، کسی مقصد کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ حلالہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، لعنت اور پھٹکار سے بھرا ہوا ہے۔ شرط کے ساتھ، کنڈیشن کے ساتھ حلال اگر کیا جائے تو وہ جائز نہیں ہے، حلالہ ہی نہیں، مسنون، سنت سے ثابت، قرآن کی آیت کے مطابق ثابت ہے ہی نہیں۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ حلالہ کس کو کہتے ہیں، حلال کے لیے کیا ہے، کہ دونوں میاں بیوی اچھی طریقے سے ایک دوسرے کا مزہ چکھ لیں، یہ بات ہمیں معلوم ہے۔ اب یہ جو آیت ہے آیت میں 230، اس سے جتنے بھی حلالہ سینٹر والے ہیں یا اس حلالے کے طریقے کو جائز سمجھتے ہیں کہ جی پھٹ سے جھٹکے کے 3 طلاقیں دے دیں
اور پھر اس عورت کو ایک رات کسی کے ساتھ رکنے کی جو شرط لگاتے ہیں، اس ذہنیت کے جتنے لوگ ہیں، اس مسئلے کے ماننے والے جتنے معتقدین ہیں، وہ اسی آیت نمبر 230 سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے حلالے کا ذکر کیا اور حلالے کو صحیح قرار دیا اور کہا کہ جب تیسری طلاق ہو جائے تو کسی غیر مرد سے جب تک وہ نکاح نہ کرے پہلے شوہر میں نہیں آ سکتی. اس کا معنی مفہوم تو بہت گہرائی کے ساتھ ہے، اس کو آپ اتنی دیر سے سن رہے ہیں کہ اتنا چھوٹا سا معنی نہیں ہے کہ اسے طلاق دے دی، کسی اور کے ساتھ شادی کی، صبح اٹھ کے اس نے طلاق دے دی، واپس اس کے پاس آ گئی. اتنا چھوٹا معاملہ نہیں ہے. قسمت کے ساتھ اچھی طرح دونوں ایک دوسرے کا مزہ چکھ لے، پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے، طلاق دلوائے نہیں، یا پھر اوپر پہنچ جائے، مر جائے، بیوہ ہو جائے تو ہی پہلے شوہر میں آ سکتی ہے. تو جو لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں وہ لعنت اور پھٹکار سے بھرا ہوا جو حلال ہے اس کا استعمال بھی کرتے ہیں. آئیے اس کے تعلق سے یہ دیکھ لیں کہ حدیث میں کیا آیا ہے. اس کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں، ایک حدیث اس میں سے لے کر آیا ہوں جو کافی ہے. ایسے الفاظ ساتھ بہت ساری حدیثیں دوسرے بھی. حدیث ہے نسائی، ترمذی اور مسند احمد کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی لعنت کی گئی ہے. والواشمہ والمستوشمہ والواصلہ والمستوصلہ والمحلل والمحلل لہ وآکل الربا والمؤکلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے جو گودنے والی عورت، گدوانے والی عورت، واصلہ والموصلہ بالوں کو جوڑنے والی اور جڑوانے والی عورت، نقلی بال جو لگاتے ہیں، والمحلل والمحلل لہ حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والوں پر، دونوں پر اللہ کے رسول نے لعنت کی. حلالے کرنے کے لیے کسی بھی اینگل سے کوئی شخص اس میں شریک ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس پر لعنت اور پھٹکار ہے. لعنت کی گئی ایسے شخص پر. یقیناً ظاہر سی بات ہے آج تک جس طرح حلالہ ہو رہا ہے یہ مسنون اور صحیح حلالہ ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ شرائط کے ساتھ، کنڈیشنوں کے ساتھ، پیسے دے کر سینٹر کھولے ہوئے ہیں. تو آپ اس پہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیسا حلالہ ہوگا. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ آکل الربا، کیا سود کھانے والے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، والمؤکلہ سود کھلانے والے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. یہ نسائی، ترمذی اور مسند احمد کی حدیث. تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے، حلالہ کروانے والے پر لعنت کی ہے، لعنت اور پھٹکار کی ہے. اور ایسا حلالہ جائز نہیں، حرام ہے جو وقت اور شرائط کے ساتھ، اجرت کے ساتھ کیا جائے، بلکہ حلالہ وہ جائز ہے جس کا ذکر احادیث میں آیا ہوا ہے. تو لوگوں نے حلالہ سینٹر کھولے ہوئے ہیں، لوگوں نے اسی مسئلے کو غلط سمجھنے. اب میں پوچھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ غلط مسئلہ معلوم کیسے ہوا؟ اگر احادیث میں وہ حلالہ ہے جو میں نے آپ کے آگے بیان کیا تو لوگوں کے آگے یہ حلالہ کا مسئلہ آیا کہاں سے کہ کم سے کم ایک رات کی غیر محرم کے ساتھ رکے، بھلے وہ کیا ہے مباشرت و مجامت نہ بھی کرے، صبح اٹھ کر طلاق دے. یہ مسئلہ لوگوں کے ذہن میں آیا کیسے؟ ابلیس لعین تو آ کر براہ راست تو بات نہیں کرتا نا انسانوں سے، کرتا ہے؟ یا اس کے چہرے چپاٹے تو آ کر بات نہیں کرتے جو کہ اصلی دشمن ہے. کس نے سمجھا؟ انہیں انسانوں نے ہی سمجھایا ہوگا. اچھا کیا شیعوں نے سمجھایا؟ ایسا لگتا ہے تو شیعوں نے سمجھا تو ان کے پاس مطابق ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ وقتی طور پر نہیں کھڑا، ان کے پاس ہمارے پاس کیوں نہیں؟ اگر شیعوں نے سمجھایا ہے یہ حلالے کا طریقہ، معلوم ہے کہ شیعہ نے بھی نہیں سمجھایا ہے، یہ سنیوں نے ہی سمجھایا. اب سنی وہ تو کون آپ بولیں گے وہ جو اہل سنت والجماعت ہے؟ نہیں، یہ وہ سنیوں نے سمجھے جو سن کر عمل کرنے والے سنی ہے، کان سے سن کر مسائل بیان کرتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے. انہوں نے سمجھا ہوا یہ مسئلہ ہے کہ ایک رات رکا لو، بھلے ہی صحبت نہیں بھی کرو، صبح اٹھ کے طلاق دے دو، حلال کا طریقہ. اس کی جو نقصانات ہیں بہت سارے ہیں. ایک دو ایڈ میں ایسے ہی الیکٹرانک میڈیا میں جو پروف کے ساتھ ہے، ایک دو صرف سیمپل کے طور پر بیان کر رہا ہوں، آپ چاہے تو تحقیق کر سکتے ہیں. ایک صاحب نے ایڈ دیا، کیا دیا پتہ ہے؟ اف یو وانٹ میل فار حلالہ آئی ایم سنی کانٹیکٹ می. سمجھ رہے بات کو؟ دوسرا ایک نے ایڈ دیا، یہ حلالہ سینٹر ہے، حلال میرجز، حلالہ میرجز، حلال نہیں، حلالہ میرجز کا نام کیوں انہوں نے اس کا حلالہ میرجز کرے اس کو سینٹر کا نام. کہتے ہیں
if you are searching and need trustful and committed person, देखो ये अल्फाज इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? If you are searching trustful and committed person, यानी भरोसेमंद और वादे का पक्का, यानी बोल दिया तो सुबह छोड़ता तो छोड़ देता, हाथ भी नहीं लगाता तो हाथ भी नहीं लगाता. Trustful and committed person, if you are searching for halala, then contact me for detailed meeting. आगे क्या क्या करना है, आप एक आदमी है जो जिम्मेदार है, वो बोल रहा है कि मुझे कांटेक्ट करो, डिटेल मीटिंग करो, फिर क्या करना है मैं आपको आगे गाइडेंस दूंगा. यहाँ तक एक साहब जिनके साथ ये तजुर्बा हुआ, उन्होंने बयान किया कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, एक जमाने की बात है, बहुत पहले की बात है, आज से शायद 7-8 साल पहले की बात है. उन्होंने बयान किया कि भाई ऐसा मामला हुआ हमारे साथ, यहाँ तक कि हम गए सिर्फ मसला पूछने के लिए कि हमने हमारी 3 तलाक हमने दी तो हुआ कि नहीं हुआ. उन्होंने कहा हो गई. आप पूछा क्या करें मौलाना, तो कहा कि इसके सिवा कोई चारा नहीं. फिर बोले रुको उस्ताद से बात करता हूँ क्या कहते हैं. उस्ताद से उन्होंने बात किया. फिर उस्ताद ने कहा कि नहीं तुम्हें तो पक्का अपनी बीवी को एक रात किसी के साथ छोड़ना पड़ेगा. आकर शागिर्द ने जवाब दिया कि उस्ताद ने इस तरह कहा है, पीरो मुर्शिद ने इस तरह कहा है, वगैरह वगैरह, मुफ्ती साहब ने इस तरह कहा है. फिर आप परेशान हो गए तो दिलासा दिया, डरो मत, हमारे पास वो काम भी होता है, आपकी बीवी आपको मिल जाएगी, हम आलिम हैं, मुफ्ती हैं, फलां मदरसे से फारिग है, हमारे पास ये. मैं नहीं कह रहा हूँ ये, और आप समझेंगे मैं किसी पर इल्जाम लगा रहा हूँ, ये हकीकत में हुआ वाकया है. वो कहा हमारे पास जब ये समझे हैं, हमारे पास ये है, वी आर ट्रस्टफुल एंड कमिटेड पर्सन, हम बड़े भरोसे वाले और वादे के पक्के. हम आप हमारे पीर मुर्शिद के पास ही एक रात छोड़ो, बहुत सारे लोग आते जाते हैं, कभी किसी का उन्होंने बिगाड़ा नहीं किया, अच्छा ही किया हुआ है. आप एक रात अपनी बीवी को छोड़ो. ये उन्होंने बनाया, अपना वाकया बताया. बताने के बाद में फिर वो कहते हैं बहरहाल हम उससे तो निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से. कहते फिर मैंने इस मसले की तहकीक की तो मालूम हुआ कि बहुत सारी औरतें, जिसके बाद हम गए थे, रुकी महीना 2 महीने 4 महीने, उन्होंने छोड़ा ही नहीं, उसको छोड़ा ही नहीं. एक बार मजा चखने के बाद बैठे बिठाए मिल जाए खाने के लिए अच्छी चीज, कौन छोड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऊपर से पैसा भी अगर मिल रहा है, उधर मिल रही हो तो ये आजकल के हालात ऐसे हैं. तो ये हलाला नहीं है, ये लानत और फटकार से भरा हुआ हलाला, जिसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल की जुबानी लानत की गई है. ये है आयत नंबर 230. अल्लाह दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सही मसले को समझने के अल्लाह में तौफीक अता फरमाए. अल्लाह ताला हमें गुमराही से बचाए. अल्लाह बिलखुसूस हम तुझसे बराह रास्त से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें जो गुमराही है तलाक के ताल्लुक से, खुला के ताल्लुक से, हलाल के ताल्लुक से, तू अपने फजल व करम से, अपनी रहमत से अल्लाह हमारी गलतफहमियों को दूर कर, हमारी गुमराही को दूर कर, अपने फजल अपनी रहमत से अल्लाह हमें सही रहनुमाई फरमा. अल्लाह हम तुझसे सही रहनुमाई की उम्मीद रखते हैं, हम किसी इंसान से नहीं रखते. अल्लाह तो हमें सही रहनुमाई फरमा, ऐसे इंसान मुहैया कर जो सही रहनुमाई कर सके तेरी किताब, तेरे रसूल की किताब के जरिए से. वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.